صبح کوئی 3 بجے ہم اٹھے اور ہم نے کولمن گلیشیئر پہ چلنا شروع کیا. ہیڈ وال کے نیچے کھڑے تھے تو میں نے یوں دیکھا کینیڈا کی طرف, تو ایک بیٹا یہاں سے اگر ہم گر گئے نا تو ہم یہ 600-700 فٹ لڑکتے ہوئے اس گلیشیئر پہ جا کے لگیں گے اور ہمارے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے. پیچھے سے اس کو دیکھ رہا تھا ایڈی کو, تو وہ لڑکھڑاتا تھا, پھر تھوڑا سا بیٹھ جاتا تھا, پھر اٹھتا تھا, تو وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا. اینڈ دین ایک مجھے جھٹکا لگا اور میں گرا, اور میں جو ہوں خود گھسٹتا ہوا جا رہا ہوں. تو آج تک کسی کو نہ پتہ چلتا کہ وہ 2 لڑکے کہاں گئے. سلام اینڈ ہیلو ایوری ون, میں ہوں وجاہت ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آوارہ گرد کی ڈائری. یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں امریکہ کے شہر سیاٹل میں رہتا تھا اور مجھے ماؤنٹین کلائمبنگ کا بہت زیادہ شوق تھا, جنون کی حد تک. واشنگٹن اسٹیٹ جہاں پہ سیاٹل شہر ہے اپنے پہاڑوں کے لیے بہت مشہور ہے. وہاں پہ ناردرن کیسکیڈ ماؤنٹنز ہیں, وہاں پہ سمندر بھی ہے, وہاں پہ ٹراپیکل فارسٹس بھی ہیں. تو اگر آپ ایک آؤٹ ڈورزی انسان ہیں, آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ نیچر میں رہیں, آپ کا نیچر سے رابطہ ہو, تو سیاٹل سے بہتر کوئی جگہ بھی نہیں امریکہ میں رہنے کے لیے. میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا اسٹیو مسٹ, میں کہاں اسے ملا تھا مجھے یاد نہیں ہے, بٹ وہ بہت اچھا راک کلائمبر تھا اور میں اور اسٹیو اکٹھے راک کلائمبنگ کے لیے جایا کرتے تھے. ایک دفعہ میں نے اسٹیو مسٹ کو کہا, یار میں نے کوئی والکینو کلائمب کرنا ہے, کیونکہ کیسکیڈز کی رینج میں ماؤنٹ ہوڈ بھی ہے, کافی اونچا والکینو ہے, ماؤنٹ سینٹ ہیلنز ہے, رینیئر ہے, اور ماؤنٹ بیکر ہے. تو اس نے کہا یار ماؤنٹ بیکر کیوں نہ کلائمب کیا جائے. تو میں نے کہا زبردست. اب ماؤنٹ بیکر کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً 11,500 فٹ ہے, لائک اراؤنڈ 3,200 میٹرز اور سم تھنگ, اور ایک بہت ہی خوبصورت پہاڑ ہے امریکہ اور کینیڈا کے بارڈر پہ. اسٹیو نے کہا میں تمہیں کچھ دنوں کے بعد بتاتا ہوں. اور ایک شام کو ہم کسی بار میں بیٹھے ہوئے تھے تو اسٹیو نے مجھے ایک لڑکے ایڈی سے انٹروڈیوس کروایا جو کہ اس کے ساتھ کلائمبنگ پارٹنر بھی تھا, اور وہ اکٹھے کلائمبنگ کرتے تھے. میں پہلی دفعہ ایڈی سے مل رہا تھا. اسٹیو نے کہا کہ یار میں تو جا نہیں سکتا ہوں بیکر کلائمب کے لیے کیونکہ مجھے کچھ کام ہے, تو ایڈی انٹرسٹڈ ہے ماؤنٹ بیکر کلائمب کرنے کے لیے, تو تم دونوں آپس میں ایکسپیڈیشن ارینج کر لو. خیر ایڈی سے گپ شپ لگی اور ہم نے ایک ڈیٹ کا انتخاب کیا اور ہم سیاٹل سے نکلے ٹورڈز بیلنگہیم, اور بیلنگہیم کے بعد آگے کینیڈین بارڈر آتا ہے. تو I-5 جو تھی ہائی وے, اس پہ ہم ٹریول کرتے ہوئے بیلنگہیم پہنچے. بیلنگہیم سے ہم نے مجھے اب یاد نہیں آ رہا, سم کریک روڈ ہے, اس کو فالو کیا اور ہم ماؤنٹ بیکر کے جو نیشنل فارسٹ ہے, نیشنل پارک, وہاں پہ پہنچ گئے. بالکل کولمن گلیشیئر کے بالکل ماؤتھ پہ ہم نے وہاں پہ اپنے ٹینٹس لگائے. خوبصورت شام تھی, سورج غروب ہو رہا تھا. دا نارتھ کیسکیڈز, دا ماؤنٹنز واز امیزنگلی پریٹی, اور ہمیں دور اور بھی بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے تھے, نیچے پوری ویلی تھی. واز اے ویری پریٹی سائٹ. خیر اینی وے ہم نے رات گزاری اور صبح کوئی 3 بجے ہم اٹھے اور ہم نے کولمن گلیشیئر پہ چلنا شروع کیا. ہم دونوں روپ اپ ہوئے تھے کیونکہ کولمن گلیشیئر از ہیویلی کرواسڈ, وہاں پہ بہت زیادہ ہڈن کرویسز ہیں, اوپن کرویسز بھی ہیں. تو ایڈی اور میرا پلان تھا کہ ہم ماؤنٹ بیکر کا نارتھ رج کلائمب کریں گے, جو کہ بہت ٹف ایک کلائمب ہے. خیر صبح کا ٹائم تھا, میں اور ایڈی وی ور روپڈ اپ. ہم بہت کیئرفلی جو اوپن کرویسز تھی ان کو نیویگیٹ کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے. راستے میں کئی جگہ پہ ہڈن کرویسز بھی تھیں جو سنو کے اندر ہمیں چھوٹی چھوٹی کریز نظر آ رہی تھی. تو ہم بہت احتیاط سے کولمن گلیشیئر کو ہم نے کراس کیا. تو ہم بڑے مزے سے وہاں پہ چڑھتے چڑھتے تو ہم اس رج پہ پہنچ گئے جس کے اس طرف اگر آپ دیکھیں تو کینیڈا ہے اور اس طرف امریکہ. تو اس رج کو ہم نے پھر ٹریورس کرنا شروع کیا, اور ٹریورس کرتے 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 وی ریچ دیٹ ہیڈ وال, جو کہ بہت ایک مطلب رج یوں جا رہی تھی, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اونچی ہوتی گئی اور پھر اچانک وہ ایک وال کی شکل اختیار کر گئی. جب وہاں پہ پہنچے تو میں نے ایڈی کی شکل دیکھی, تو ایڈی کہتا ہے کہ ڈو یو ہیو اینی آئس کلائمبنگ ایکسپیرینس. تو میں نے کہا نہیں یار مجھے تو آئس کلائمبنگ میں نے زندگی میں نہیں کی.
تو وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا. کہتے یار تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں پہلے؟ میں نے کہا تم نے پوچھا ہی نہیں. میں تو سمجھا کہ اٹس جسٹ گوئنگ ٹو بی اے واک, چھوٹا موٹا اسٹیپ اینگل ہوگا سلوپس کا اور بیکر پہ چڑھ جائیں گے. تصویروں میں تو ایسے ہی نظر آتا ہے. خیر اس ٹائم پہ آپ جوان ہوتے ہیں. ایڈی بھی میری عمر کا تھا. اس نے بھی کہا کہ یار جگر جو ہے پاکستان سے, تو اس کو تو گو پیمائی آتی ہوگی پوری. اس نے بھی نہیں پوچھا کہ آپ کی ٹیکنیکل سکلز کیا ہیں. روپ ورک مجھے آتا تھا, راک کلائمبنگ مجھے پوری آتی تھی, لیکن میں نے آئس کلائمبنگ کبھی نہیں کی تھی. مطلب پہلی دفعہ میں آئس ایکسس کے ساتھ میں نے 4 پوائنٹنگ کر کے, 4 پوائنٹنگ کا مطلب ہے کہ 1 2 اور دونوں پاؤں کے ساتھ آپ ایک بالکل سیدھی اور سٹیپ وال چڑھ رہے ہیں. خیر ایڈی نے کہا چلو میں لیڈ کرتا ہوں. اور جب ہم اس ہیڈ وال کے نیچے کھڑے تھے تو میں نے یوں دیکھا کینیڈا کی طرف, تو ایک کوئی 500-700 فٹ ایک ڈراپ تھا نیچے, سیدھا ایک نیچے گلیشیئر تھا کینیڈین سائڈ پہ وہاں تک. تو ایڈی نے مجھے کہا کہ بیٹا یہاں سے اگر ہم گر گئے نا تو ہم یہ 600-700 فٹ لڑکتے ہوئے اس گلیشیئر پہ جا کے لگیں گے اور ہمارے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے. سو یو بیٹر بی کیئرفل. ایگزیکٹلی وہی کرو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. سو آئی واز ویری فیئرفل. لیکن فیئر آپ کو بچاتا بھی ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ پھر احتیاط کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو خیر ایڈی نے روپ باندھا اور اس نے لیڈ کلائمبنگ شروع کر لی. تو وہ وال پہ چڑھنا شروع ہو گیا. میں اس کو نیچے سے بلے کر رہا تھا. خیر اس نے ایک اینکر لگایا اور یہ جو ہیڈ وال تھی تقریباً کوئی 60 فٹ اونچی تھی, جو اسٹریٹ وال. خیر وہ کلائمب کر کے تو جب ٹاپ پہ پہنچ گیا تو اس نے اوپر اپنے آپ کو اینکر کیا. اس نے مجھے پھر آواز دی کہ یو کین اسٹارٹ کلائمبنگ ناؤ. تو میں نے کلائمب شروع کی. شروع میں تو مجھے سمجھ نہ آئے, میں تھوڑا ایک آدھ دفعہ سلپ بھی ہوا. ایڈی نے مجھے آواز دی ڈونٹ فال, ڈو ناٹ فال. اور جب میں ٹاپ پہ پہنچا تو ایڈی نے مجھے دیکھ کے کہا کہ چلو تھینک گاڈ یو میڈ اٹ اپ سیفلی. پانی شانی پیا, ریسٹ کیا, اور پھر ہم نے وہاں سے آگے کلائمب شروع کی, جو کہ اسٹیپ تھی لیکن اتنی اسٹیپ نہیں تھی کہ ہمیں مطلب دیواروں پہ چڑھنا پڑتا. اور ہم تقریباً 12:30-1 بجے ہم ماؤنٹ بیکر کی ٹاپ پہ پہنچے. obviously you feel very good. آپ نے ماؤنٹ بیکر کو سمٹ کر لیا ہے. آپ کو اس طرف پورا کینیڈا نظر آ رہا ہے, صرف امریکہ ہے. ناردرن کیسکیڈز اینڈ بیوٹیفل ماؤنٹنز, اور ایک کمال کی فیلنگ تھی. بٹ ہم لوگ بہت زیادہ تھک چکے تھے. وی ور ایگزاسٹیڈ. خیر سمٹ کرنے کے بعد ہم نے دوسری سائڈ سے نیچے اترنا تھا, جو کہ ایزی اینگل تھا سلوپ کا. ہم نے اسی راستے سے واپس نہیں آنا تھا, اور ہم نے نیچے کی طرف اپنا سفر شروع کیا. واقعی سنو بہت سافٹ ہو چکی تھی اور ہمارے پاؤں اس کے اندر گھس رہے تھے. خیر سلوپس کلائمب کرتے ہوئے جب ہم نیچے کولمن گلیشیئر پہ آئے تو وہاں پہ ایڈی نے مجھے کہا کہ یار ہم کو بہت کیئرفل ہونا پڑے گا. جب ہم کولمن گلیشیئر پہ اترے اور ہم نے جب چلنا شروع کیا, جہاں پہ بہت زیادہ چھپی ہوئی کریوسز تھیں, تو میں پیچھے سے اس کو دیکھ رہا تھا ایڈی کو. تو وہ لڑکھڑاتا تھا, پھر تھوڑا سا بیٹھ جاتا تھا, پھر اٹھتا تھا. تو آئی ریئلائز دیٹ ہی از ویری ویری ٹائرڈ. تو ایڈی لیڈ کر رہا تھا. ایک اس طرح بمپ سا تھا. ایڈی نے اس بمپ سے اوپر سے جب گیا, سنو ہمپ آپ سمجھ لیں, تو اچانک مجھے ایک آواز آئی گالی کی. اینڈ دین ایک مجھے جھٹکا لگا اور میں گرا. تو اس وقت میں نے اچانک ریئلائز کیا کہ ایڈی کسی کریوس میں گر گیا. برف جو تھی وہ سافٹ تھی, تو اس کے اندر میں نے اپنا آئس ایکس لگایا تاکہ میں ایڈی کی فال کو پکڑ سکوں, اریسٹ کر سکوں, اور میں نے اپنے آپ کو اس آئس ایکس پر گرا دیا. پھر اب مجھے آگے نظر آیا کہ ایڈی صاحب جو ہے وہ کریوس میں گرا ہے. وہ ایک جو برف کے اوپر سے ٹکڑا ٹوٹا ہے اور وہ اس کریوس میں گرا ہے اور اندر وہ لٹک رہا تھا. اور میں کریوس سے اوبیسلی باہر تھا, اور کوئی 10-15 فٹ کا فاصلہ تھا ہمارے بیچ میں, اور میں نے اس کو برف میں پکڑا ہوا تھا. روپ جو تھا میں نے فل یوں پکڑا ہوا تھا اور وہ لٹک رہا تھا. اور میں نے پھر ایک منوور ہوتا ہے جب آپ روپ کو آئس ایکس کے اوپر منتقل کرتے ہیں, میں وہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اس کا جو ویٹ ہے ایڈی کا وہ میرے ہاتھوں کے اوپر سے ہٹ جائے اور میں پھر اس کو ریسکیو کر سکوں. اب روپ جو ہے وہ مجھے کھینچ رہا ہے ایڈی کی طرف. ایڈی لٹکا ہوا ہے اس سوراخ کے اندر, اور بہت ہی کرٹیکل سچویشن تھی. خیر
مجھ سے اب وہ روپ اس آئس ایکس پہ ٹرانسفر نہیں ہو رہا تھا اور مجھے روپ کھینچ رہا ہے اور میں جو ہوں خود گھسٹتا ہوا جا رہا ہوں اس کی طرف، ایڈی کی طرف۔ اب میں نے ایڈی کو آواز دی، میں نے کہا جگر تجھے خود کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ میں تو یہ روپ مجھ سے ٹرانسفر نہیں ہو رہا اور میرے ہاتھوں میں جتنی جان ہے یہ بس اسی پہ میں نے تجھے پکڑا ہوا ہے اور یہ میں زیادہ ہولڈ نہیں تجھے کر سکوں گا۔ تو میں نے کہا بے وقوف آدمی، کسی طریقے سے کوشش کر اپنے آپ کو اس جگہ سے نکال، سوراخ کے اوپر سے سائڈ پہ کر، ورنہ میں بھی کچھ بس سیکنڈز کے اندر اگر اور تو لٹکا رہا تو میں بھی گھسیٹ کے تیری طرف آؤں گا اور ہم دونوں اس کریوس کے اندر جائیں گے۔ خیر اس نے بڑی کوشش کر کے اپنے آپ کو کسی طریقے سے وہ جو سوراخ اس نے توڑا تھا اس کے اوپر سے اس نے آپ کو ہٹایا۔ جب وہ سالڈ گراؤنڈ پہ آیا، خیر میں نے بھی آہستہ آہستہ اس کو روپ سے کھینچنا شروع کیا اور وہ کرال کر کے اس کریوس والے ایریے سے ہم ذرا باہر ہے جہاں پہ سنو سالڈ نظر آ رہی تھی، تھوڑی سی پکی تھی، وہاں پہ آگے جب ہم نے اس کریوس کو یوں کر کے دیکھا تو بہت ڈیپ تھی اور اس کے اندر ہم نے جب برف کے گولے پھینکے تو ان کی آواز بھی بہت دیر نیچے آتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی 70-80 فٹ گہری وہ کریوس تھی۔ اگر ایڈی اور میں اس میں دونوں گر جاتے، اوپر بس اتنا سا سوراخ تھا جس میں سے ایڈی گرا تھا، تو آج تک کسی کو نہ پتہ چلتا کہ وہ دو لڑکے کہاں گئے، کیونکہ کچھ دیر کے بعد برف باری ہو جانی تھی، وہ سوراخ بند ہو جانا تھا اور ہم اس جو ایک سنوئی قبر ہے اس کے اندر ہم دفن ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، اور کانوں کان خبر نہ ہوتی کہ وہ دو کدھر گئے۔